بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو گیٹ وے کے معزز ناظرین کو ویلکم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کے حضور دعا ہے کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہر میدان میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے اور پاکستان سے حسد کرنے والے اور اس کے دشمن نیست و نابود ہوں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اور اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو حالات حاضرہ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو افواج پاکستان کے ایک ایسے خفیہ مشن کے بارے میں آگاہ کریں گے کہ جس کی بدولت 28 مئی 1998 کو پاکستان ایٹمی تجربات کرنے میں کامیاب ہوا اور چاغی کے مقام پر انڈر گراؤنڈ 5 ایٹمی ٹیسٹ کیے گئے۔ ان دھماکوں میں تقریباً 40 ٹن مواد استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ 2 دن بعد مزید ٹیسٹ بھی کیے گئے جس میں 20 ٹن وزنی مواد استعمال ہوا۔ تو آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال پیدا ہوا کہ اتنی بھاری مقدار اور وزنی مواد کو کس طرح بلوچستان کے دور دراز علاقے چاغی میں پہنچایا گیا اور کیا کیا جتن کیے گئے؟ ناظرین کرام، پاکستان کے ایٹمی دھماکوں سے پہلے پاکستانی ہوائی حدود کی مسلسل نگرانی کو آپریشن بیدار 98 کا نام دیا گیا، جس میں چاروں جانب نگرانی کے لیے 4 سیکٹرز تشکیل دیے گئے جنہیں اسلام آباد، پشاور، سرگودا، کوئٹہ اور کراچی سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ نمبر 6 اسکواڈرن، جو کہ C-130 طیاروں سے لیس تھا جس کا کام سامان پہنچانا تھا، اس نے اس مشن کے دوران 71 مختلف فلائٹس میں 12، 66 اور 615 پاؤنڈ سامان چاغی پہنچایا۔ نمبر 7 ٹیکٹیکل اٹیک اسکواڈرن، جو کہ معراج طیاروں سے لیس تھا، اسے مسرور ایئر بیس کراچی سے شہباز ایئر بیس جیکب آباد منتقل کر دیا گیا تاکہ وہ چاغی کے ایریے میں 24 گھنٹے ایئر ڈیفنس ڈیوٹی دے سکے۔ نمبر 9 ملٹی رول اسکواڈرن، جو کہ F-16 طیاروں سے لیس تھا، اسے سرگودا سے ہٹا کر سمنگلی ایئر بیس کوئٹہ بھیج دیا گیا تاکہ بلوچستان کے ایریے کو کور کیا جا سکے اور رات کو ان علاقوں میں پہرا دیا جا سکے۔ نمبر 11 اسکواڈرن، جو کہ F-16 طیاروں سے لیس تھا، اسے 24 مئی کو سرگودا سے ہٹا کر جیکب آباد بھیج دیا گیا۔ نمبر 14 اسکواڈرن کے F-7 طیاروں کو چکلالہ ایئر بیس بھیج کر کوہوٹا کے علاقے کی حفاظت کا مشن دیا گیا۔ نمبر 17 اسکواڈرن کے F-6 طیاروں کو پاکستان کے بارڈرز کے ساتھ ساتھ ہوائی پہرے داری اور گشت لگانے کی ذمہ داری دی گئی۔ اسی کے ساتھ پاکستان ایئر فورس کے پاس تمام موجود ریڈار یونٹس کو اس طرح پھیلایا گیا کہ ایٹمی تنصیبات اور ایٹمی دھماکوں کی ٹیسٹ سائٹ کے آس پاس ایک مکمل گھیرا بن جائے۔ اس سارے مشن کے دوران دال بندین ایئرپورٹ نے بہت شہرت حاصل کی، جو کہ چاغی سائٹ سے صرف 30 کلومیٹر دور تھا، اور تمام سامان اسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اتارا جاتا تھا۔ پاکستان کا ایٹم بم مختلف حصوں کی شکل میں 2 C-130 طیاروں کے ذریعے دال بندین پہنچا تھا۔ ان C-130 طیاروں کو پاکستانی حدود کے اندر بھی پاکستان کے F-16 طیاروں نے اپنے حفاظتی حصار میں لے رکھا تھا، جو فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس تھے، جبکہ اس دوران پاکستان انڈیا بارڈر کے ساتھ ساتھ F-7 طیارے میزائلوں سے لیس 24 گھنٹے گشت لگاتے رہے تاکہ کوئی بھی بیرونی طیارہ ہماری حدود میں داخل نہ ہونے پائے۔ یہ مشن اس قدر سیکرٹ تھا کہ یہ تک سوچا گیا کہ اگر ایٹم بم لے جانے والا طیارہ اغوا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، جس پر F-16 کے پائلٹس کو ایک خفیہ آرڈر جاری کیا گیا کہ اگر ایٹم بم والا C-130 طیارہ ہائی جیک ہو جائے یا پاکستانی حدود سے باہر جانے کی کوشش کرے تو بنا کچھ سوچے سمجھے اسے ہوا میں ہی تباہ کر دیا جائے، اور اس دوران F-16 طیاروں کے ریڈیو آف کروا دیے گئے تاکہ مشن کے دوران انہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا حکم نہ دے سکے۔ پائلٹس کو یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ ان کے آرڈرز فائنل ہیں، اگر مشن کے دوران انہیں ایئر چیف بھی آرڈرز بدلنے کا حکم دے تو اسے انکار کر دیا جائے۔ جب 30 مئی 1998 کو پاکستان کے چھٹے ایٹمی دھماکے سے زمین کانپی تو آپریشن بیدار 98 بھی کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اہم کردار ادا کیا۔ جہاں ایک طرف انہوں نے سارا ساز و سامان سائٹ تک پہنچایا، وہیں سرحدوں کی نگرانی میں بھی ہمہ وقت مصروف رہے۔
ایسے تمام لوگوں کو آج مل کر ہم سلام کرتے ہیں کہ جن کی بدولت آج ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ اللہ پاک ان تمام گمنام ہیروز کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے امت مسلمہ کی آخری چٹان مدینہ ثانی مملکت خداداد پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے میں اپنا حصہ ڈالا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔